السلام علیکم اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ لوگ؟ بیٹا ہم لوگ یونٹ نمبر 5 جو ہے وہ ایجوکیشن کا پڑھ رہے تھے، جس کے ہمارے 4 لیکچر جو ہے وہ پہلے ڈیلیور ہو چکے ہیں۔ اب یہ لیکچر نمبر 5 ہے جس میں ہم تعلم کے نظریات کے بارے میں پڑھیں گے۔ پچھلے 4 لیکچرز میں ہم لوگوں نے جو ہے وہ تعلم کے بارے میں پڑھا کہ تعلم ہے کیا، ٹھیک ہے۔ باقی لیکچرز جو تھے وہ ہمارے تعلم کے طریقوں، ان کے قوانین، ان کی شرائط اور تعلم پر اثر انداز ہونے والے عوامل کے بارے میں تھے۔ تعلم کے نظریات جو ہیں یہ اصل میں جو ماہرین نفسیات ہیں انہوں نے باقاعدہ تحقیق کر کے تعلم کے عمل کو مزید واضح طور پر پیش کرنے کے لیے یہ نظریات پیش کیے، اور اس کے علاوہ بہت سے ایسے سوالات جن کا جواب ضروری تھا ان جوابات کو جاننے کی کوشش کی، جیسا کہ سیکھنے کا عمل کس طرح جاری اور ساری رہتا ہے، تعلم کس طرح واقع ہوتا ہے، محاجات اور رد عمل جو ہے ان کا تعلق کیسے قائم ہوتا ہے، کیا صرف بیرونی عوامل ہی فرد کے تعلم پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ایسے بہت سے سوالات کے جواب کے لیے انہوں نے جو ہے وہ کوشش کی اور یہ نظریات پیش کیے۔ ان کے جو نظریات انہوں نے پیش کیے وہ 2 قسم کے نظریات ہیں۔ ایک نظریہ جو ہے وہ کرداریت کا نظریہ تعلم ہے اور دوسرا وقوفی نظریہ تعلم ہے۔ جو کرداریت کا نظریہ تعلم ہے یعنی جسے ہمیں بیہیویئرسٹک تھیوری آف لرننگ بولتے ہیں، اس کا جو تعلق ہوتا ہے وہ تعلق جو ہے وہ فرد کی ظاہری کردار میں تبدیلی کی صورت میں اس کو سمجھا جاتا ہے اور بیان کیا جاتا ہے، یعنی اس کے کردار میں جو تبدیلی آ رہی ہوتی ہے اس کو تعلم کا نام دیا جا رہا ہوتا ہے۔ ان کے خیال میں فرد کے تعلم کو صرف اس انداز میں سمجھا جاتا ہے کہ وہ ظاہری طور پر کیا افعال سر انجام دیتا ہے، اس کی شخصیت میں کیا فعلیاتی یا ظاہری تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ وہ تعلم کو محیج اور اس کے جواب یا رد عمل کے درمیان گہرے تعلق کی صورت میں بیان کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ فرد وہی کچھ کرتا ہے جو وہ کسی پیش آمد محیج کے رد عمل کے طور پر وہی کچھ سیکھ رہا ہو۔ فرد کا ہر عمل یعنی جو فعل ہوتا ہے اس محیج کے ساتھ مشروط ہو جاتا ہے، اور جب وہ محیج بار بار فرد پر اثر انداز ہوتا ہے تو وہ فرد کی جانب سے ادا کردہ رد عمل میں پختگی پیدا کر دیتا ہے۔ اس طرح فرد کا یہ رد عمل اس کے کردار میں مستحکم اور مستقل قسم کی تبدیلی کا باعث بن جاتا ہے۔ کرداریت کے حامی ماہرین کا خیال ہے کہ فرد کے تعلم کو صرف اس کے ظاہری عمل سے پہچانا جا سکتا ہے۔ ان کی رائے ہے کہ جب 2 تجربات یا واقعات ایک وقت میں وقوع پذیر ہوں تو دونوں واقعات اور تجربات میں ایک طرح کا ربط اور تعلق قائم ہو جاتا ہے، اور یہی واقعات اور تجربات بار بار وقوع پذیر ہوتے رہیں تو وہ مستقل ربط کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، اور بعد ازاں اگر ایک واقعہ یا محیج وارد ہو تو اس کے جواب میں دوسرا واقعہ یا رد عمل ظاہر ہو جاتا ہے۔ محیج اور جواب کے اس تعلق کو ماہرین نفسیات تشریط کا عمل کہتے ہیں۔ کرداریت کے نظریات جو ہیں وہ تھارنڈائک، پاولوف نے اور اسکنر نے پیش کیے۔ نظریہ ربط جو ہے وہ تھارنڈائک نے پیش کیا، کلاسیکی تشریط کا نظریہ پاولوف نے، اور اسکنر نے فعلیاتی تشریط کا نظریہ سامنے لایا۔ ان تمام جو نظریات میں محیج اور جواب میں گہرے اور مستقل تعلق کی صورت میں تعلم کی وضاحت کی گئی۔ بچے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ جو تعلم ہمارے کردار میں تبدیلی لائے گا اس تعلم کو ہم کرداریت کے نظریہ تعلم میں زیر بحث لائیں گے۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ اگر ایک بچہ جو ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ اگر وہ استری کو ہاتھ لگاتا ہے اور اس کا ہاتھ جل جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ دوبارہ جب استری کی طرف جانے کی کوشش کرے گا تو وہ اس چیز سے ڈرے گا کہ وہ دوبارہ استری کو ہاتھ نہ لگائے، کیونکہ پہلے عمل سے اسے یہ رد عمل حاصل ہوا کہ اس کا ہاتھ جل جانے کی صورت میں اسے تکلیف ہوئی، ٹھیک ہے۔ اب بچہ جو ہے وہ دوبارہ گرم اشیاء کے پاس جانے سے بھی گریز کرے گا، یعنی اس کا عمل اور اس کا جو رد عمل ہے، ٹھیک ہے، یہی اس کے کردار میں وہ تبدیلی لائے گا، اور کردار میں یہی تبدیلی جو ہے وہ آپ کا تعلم بن جائے گی۔ اس کے بعد دوسرا جو نظریہ ہے وقوفی نظریہ تعلم ہے۔ وقوفی نظریہ تعلم کو ہم کوگنیٹو تھیوری آف لرننگ کا نام دیتے ہیں۔
ان نظریات کے حامی ماہرین نفسیات کے نزدیک تعلم کی بنیاد ظاہری عمل کے برعکس فرد کی وقوفی کیفیات ہے، مثلاً وہ ذہنی اس کی جو صلاحیتیں ہوتی ہیں، وہ اس کے جذباتی رجحانات جو ہوتے ہیں، فہم و ادراک وغیرہ اس امر کا تعین کرتے ہیں کہ وہ کسی پیش آمد محیط جو ہوتی ہے اس کا جواب کس صورت میں دیں گے۔ اس نظریہ کے ماہرین فرد کی سوچ اور فکر، رجحانات، جواب دینے کی استعداد کو تعلم کی بنیاد قرار دیتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ فرد کی سوچ اور فکر میں جو تبدیلی رونما ہوتی ہے وہ فرد کے ظاہری کردار کو متاثر کرتی ہے، یعنی فرد کا ظاہری کردار اس کی کیفیت کا مظہر ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ فرد سیکھنے کے عمل میں اپنے پورے ماحول پر غور کرتا ہے، ماحول میں موجود تمام مہیجات اور واقعات میں اپنی ذہنی فکر اور استعداد کے مطابق ربط قائم کرتا ہے اور درپیش مسئلہ کو حل کرنے کے لیے اس مربوط ذہنی کاوش کو زیر عمل لاتا ہے۔ یوں ان کے نزدیک صرف ایک مہیج اور اس کا جواب کے درمیان براہ راست تعلق کو تعلم نہیں کہہ سکتے۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ فرد ماحول سے انہی مہیجات پر توجہ دیتا ہے جو اس کے مقصد کو حاصل کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں، اور وہ ضروری اور کارآمد مہیجات کو منتخب کر کے باقی کو رد کر دیتا ہے۔ اس انتخاب مہیجات یا رد مہیجات میں فرد کی وقوفی صلاحیتیں اور ذہنی عمر اہم کردار ادا کرتی ہیں، کیونکہ باطنی صلاحیتیں اور ذہنی فکر کا تعلق وقوف سے ہے، اسی لیے اس نظریہ کو وقوفی نظریہ تعلم کا نام دیا گیا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے بیٹا کہ ہماری جو ذہنی فکریں ہوں گی، ذہنی صلاحیتیں ہوں گی، ان کا تعلق ہماری عمر کے ساتھ ہوگا۔ جیسے جیسے ہماری عمر میں تبدیلی آتی جائے گی، ہماری ذہنی فکری صلاحیتیں جو ہیں اسی لحاظ سے تبدیل ہوتی چلی جائیں گی، اور ہمارا سیکھنے کا عمل جو ہے وہ اسی طریقے سے ترتیب ہوتا چلا جائے گا۔ تعلم جو ہے وہ یہ ماہرین کے نزدیک ایک باطنی عمل ہے اور ظاہری افعال اس کا عکس ہے، اس لیے ظاہری کردار باطنی تبدیلی کے بغیر بالکل بھی ممکن نہیں ہے۔ وقوفی نظریات کے حامل افراد کی ابتدا کوفکا، کولر اور ورتھیمر جو تھے ان میں شامل تھے۔ ان کے علاوہ ازیں جو ہے وہ پیاجے، برونر، گوڈسکی، اوسوبیل، رابرٹ گارے کے نام قابل ذکر ہے۔ ان کے اہم نظریات جو ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ گیسٹالٹ کا نظریہ تعلم جو ہے وہ وقوفی نظریہ تعلم سے تعلق رکھتا ہے۔ معلومات کا نظریہ جو ہے، تجزیے کا نظریہ، وہ بھی وقوفی نظریہ تعلم سے تعلق رکھتا ہے۔ بصیرت کا نظریہ تعلم اور علمی ساخت کا نظریہ تعلم بھی وقوفی نظریہ تعلم جو ہے اس کے اندر زیر بحث آتا ہے، اور یہ تمام جو ہے نظریات وہ ظاہری عمل کے برعکس فرد کی وقوفی کیفیات کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یہ تھا آپ کا لیکچر، آپ اس کو جو ہے وہ غور سے اس کو سمجھ لیں۔ اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو تو آپ میرے ساتھ رابطہ کر کے اپنے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔